على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 30 اکتوبر بروز ہفتہ 2021 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الانعام آیت نمبر 154 سے لے کر 157 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جمعرات شریف کی جو نشست ہوئی تھی اس میں 10 باتوں کا بیان ہوا تھا، 5 پر عمل کرنا ہے اور 5 سے بچنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اب آگے اللہ تعالیٰ جو پچھلی نشست کی آخری آیت میں اس میں حضور پاک بڑی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلان کروایا گیا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے صراط مستقیم، یعنی یہ ہے میرا راستہ بالکل سیدھا، فَاتَّبِعُوهُ، سو اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور نہ پیروی کرو اور دوسرے راستوں کی، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم نے میرا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پہ چلے تو وہ راستہ تمہیں اللہ کی راہ سے جدا کر دے گا۔ ذالکم وصاکم بہ، اور یہ وہ باتیں ہیں جن کا حکم دیا ہے، یہ وہ باتیں ہیں حکم دیا ہے جن کا تمہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب آج کی اگلی آیت، پہلی آیت نمبر 54، فرمایا کہ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب۔ یہ جو سمہ پھر آ رہا ہے نا جی، یہ سمہ یہاں عاطفہ ہے اور اس کا عطف وصاکم پر ہے، یہ تراخی کے لیے یہاں نہیں آ رہا، اگرچہ آتا ہے تراخی کے لیے مگر یہاں یہ ہے عطف۔ عطف کا کیا مطلب کہ بھائی یہ جو باتیں 5 عمل کرنے والی اور 5 بچنے والی، یہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات میں بھی بیان فرمائی ہے۔ تو ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر عطا فرمائی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، تماماً، تاکہ پوری کر دے نعمت، علی الذی، ان پر، احسنا، جو نیک عمل کرنا چاہتے ہیں، بولیے جو نیک عمل ہے، وتفصیلا لکل شیء، اور تاکہ تفصیل ہو جائے ہر چیز کی، بولیے تفصیل ہو جائے، اچھا جی، یہ نعمت تمام ہو جائے اس پر جو نیک عمل کرتے ہیں۔ اس سے پہلی مراد تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے کہ اللہ نے کتاب نازل فرمائی نعمت بنا کر، اور انہوں نے کیا نیکی کی کہ اس کو آگے پھیلایا، بولیے آگے۔ اب جس نے صحیح تورات پر صحیح عمل کیا ہے وہ بھی نیک ہے، بولیے وہ بھی، اچھا جی۔ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس میں ہر چیز کی تفصیل بیان فرما دی، جو مذہب کی ضروری چیزیں تھیں وہ اس میں بیان ہو چکی۔ وَهُدًى، اور وہ کتاب ہدایت والی تھی، بولو جی تورات میں، بھائی سارے بولو تو صحیح نا، تورات میں ہدایت ہے، وَرَحْمَةً، اور اس میں رحمت ہے، کیوں؟ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے پر ایمان لے آئے۔ تو رب سے ملاقات کا ایمان بڑھتا ہے کتاب پر عمل کرنے سے، مگر انہوں نے اس کتاب کو خالص رہنے دیا، ہدایت تھی، رحمت تھی، مگر انہوں نے تحریف کر ڈالی۔ اب اللہ فرما رہا ہے وَهَذَا کتاب، اب ہم نے یہ قرآن، اب یہ کتاب، انزلناہ، اس کو اتارا ہے ہم نے، مبارکن، اس میں برکت ہی برکت ہے، اس کے پڑھنے پر بھی برکت ہے، میں جنہ لینی آنکھوں سبحان اللہ، اس کو دیکھنے پر بھی برکت ہے، اس کو سننے پر بھی برکت ہے، اس کو سنانے پر بھی برکت ہے، اس کو پڑھنے پر بھی برکت ہے، اور اس کو پڑھانے پر بھی برکت ہے۔ جس رات میں آئی وہ رات بھی برکت والی ہے، جس مہینے میں آئی وہ مہینہ بھی برکت والا ہے، جو جبریل لے کے آیا وہ بھی برکتوں والا ہے،
ہے، جس نبی پاک پر نازل ہوئی وہ خود برکتوں والا ہے۔ اور پھر سنیں، مبارک برکت ہے، عمل والوں کے لیے بھی برکت ہے، اور جو عمل کریں گے ان کی قبر میں بھی برکت ہے، اور بولو ان کی حشر میں بھی برکت ہے۔ اب کیسی برکت ہے؟ ذرا ایک صرف حدیث سن لے، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ ٹائم تھوڑا لگاؤں گا، تو ایک حدیث صرف۔ نبی کریم رؤوف الرحیم، پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موجم الکبیر میں آ رہی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں کہ حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن شفاعت کرنے والا ہے اور اس کی شفاعت مقبول ہے۔ آئے کون سبحان اللہ، اللہ ہمیں سب کو ان میں شامل فرما لے۔ قرآن کی شفاعت مقبول ہے، اور فرمایا جس نے اس کے احکامات پر عمل کر کے اسے اپنے سامنے رکھا تو یہ قرآن اس کو پکڑ کر جنت کی طرف لے جائے گا، اور جس نے عمل نہ کیا اور قرآن کو پیچھے رکھا تو یہ قرآن اسے ہانک کر جہنم میں پھینک دے گا۔ اب یہ اصل مسئلہ ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، پہلے آپ سمجھے پھر وَهَذَا كِتَابٌ، اور یہ قرآن کتاب ہے، انزلناہ، اس کو نازل کیا ہے ہم نے، اتارا ہے ہم نے، مبارک، بڑی برکتوں والی ہے، برکت ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اب چم چم کے رکھنا ہے یا پیروی بھی کرنی ہے؟ بولو نا، اب غلافوں میں سجا کر رکھنا ہے یا پیروی کرنی ہے؟ اب جناب بچی کی شادی ہو رہی ہے تو قرآن کا سایہ رکھا جا رہا ہے، اور بھائی پیروی کرو، یہ کیا کر رہے ہو؟ اور ادھر کوئی ایسے علاقے بھی ہیں جہاں بچیوں کی شادی قرآن سے کر دی جاتی ہے، معاذ اللہ، ہاں جی ونی کر دی جاتی ہے، اس کی جی قرآن سے شادی ہو گئی ہے، کیوں کہ بچیوں کے نام زمین بڑی نکلتی ہے، جائیداد کا حصہ ہے، لہذا ان کو قرآن کے نام پر بٹھایا ہوا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم۔ اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ مذہبی ملک ہے، جہاں جس کا دل آئے وہ کرے، جو منہ میں آئے وہ بکے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جناب۔ تو فرمایا بھائی فَاتَّبِعُوهُ، قرآن کے بارے میں نا ایک شاعر نے لکھا ہے، مجھے کوئی ایک دو شعر یاد ہے، سنا دیتا ہوں، کہ قرآن خود فریاد کر رہا ہے کہ میں طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنا کر دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جب قول و قسم کے لیے تکرار کی نوبت پڑتی ہے، پھر جب قول و قسم کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، میں ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ قرآن کہتا ہے پھر بھی میں اکیلا ہی رہتا ہوں، کیونکہ عمل کوئی کرتا یہ پولیس والے ہیں نا، ساتھ ہی آپ کا تھانہ ہے، ہمارے پڑوسی ہیں، اس لیے میں یہاں ان کی ٹھکائی کرتا نہیں، کیونکہ وہ آئے ہوتے ہیں جمعے میں تو تصویریں بھی لے کر گئے ہیں میری بھی مجمع کی ساری، ہم پہ تو الحمدللہ پورے ملک میں مجھ پر خصوصی نظر ہے ان کی۔ 3 فائلیں بنا کر لے گئے ہیں میری، ادھر سے تصویریں، ادھر سے تصویریں، آگے پیچھے سے، پھر پوچھا جی بچے کتنے ہیں، میں 10 یا 9، ایک بچی فوت ہوگی نا، تو کہنے لگے جی بیوی کوئی ہے، میں کہا جی بیوی کوئی ہے، باقی 3 ویکینسی خالی بھی ہے نا، جو کہ تواڈے کول ہوئے تو مہربانی فرماؤ، میں کہ انشاءاللہ 9-10 اور بھی آ جان گے۔ اسی 2 بچے اچھے والے، اسی تو کہنے کہ حضور نے فرمایا میں اپنی امت کی کثرت تے فخر کرا گا، لہذا جنہیں ہو سکن لینا لا دیو تاکہ حضور نو ساڈے تے فخر ہوئے۔ درویش صاحب مسئلہ سمجھ آ گیا، انشاءاللہ عمل شروع کر دیو۔ تو میرے معزز سامعین، عرض کر رہا ہوں میری فائلیں شائلیں، میں نے کہا اتنی فائلیں کیوں بنا رہے ہو، میں کوئی وانٹیڈ تھوڑا ہی ہوں، تو کہنے لگے جی ایک فائل آپ کی وزیر اعلیٰ اس میں جائے گی، ایک سی ٹی ڈی کے پاس رہے گی، اور ایک اس تھانے میں اس ضلع میں رہے گی جس میں آپ ہوں گے۔ اب بیچارے 3، 4، 5ویں مہینے فون کر کے پوچھتے ہیں جی کتنے ہو، میں کہا جی میں کہڑا جنت پہنچ گیا، اتنے ہی ہاں جتنے تسی دھکے کھا رہے ہو اتنے میں بھی کھا رہا ہاں، آ جاؤ مل جاؤ، آندے نے کھا پی کے ٹر جاندے نے۔ اب یہاں سرائے عالمگیر میں ماشاءاللہ کل بڑی پولیس آئی ہوئی تھی، بھی دیکھے مولوی صاحب کیا کہتے ہیں، میں پھر چنگی منجی ٹھوکی الحمدللہ، اخان صاحب کی چنگی تعریفہ کر کے آیا کل، کیونکہ قوم تو بھری پئی سی، وہ سارا ابال میں کڈ آیا،
وہ تو تیار سن بھی اسی تے جانے ہیں تے انہوں مارن. میں کہا نہیں تسی ٹھہرو, تواڈے جذبات میں ہی ابھار دینا وہ میں سارے کٹ کے انہوں نے خالی کر کے راضی کر کے آ گیا. حکومت نو ساڈا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اسی لوگوں دے جذبات ابھار رہے ہیں. اگر اندر رہ جان تو پھر پولیسیاں دی خیر ہے جی وہ لبیک والے کیتی کھڑے ہوتے ہیں. یہ نہ فوج بھیجی, وہ فوج کو بھی قابو نہیں آ رہا ہے, وہ پولیس کو بھی قابو. اور ایک ساڈا ڈبو وزیر ہے, ڈبو جیلم دا, وہ کہندا جی انڈیا دے ایجنٹ نے, انڈیا دے ایجنٹ نے جڑے وزیر آباد بھی کراس کیتی کھڑے نے. پھر ڈب کے مر جاؤ تسی جے انڈیا والے انہیں اگے چلے گئے نے. یہ انڈیا دے ایجنٹ نہیں, یہ محمد عربی دے غلام نے. اور انہوں دی طاقت پتہ کی ہے, وہ سرا تے کفن بن کے آئے نے. تے اس تو وڈی طاقت کسے کول ہے ہی کوئی نہیں. جڑا اپنے آپ نو مار کے آئے انہوں پھر کوئی روک سکتا. اور تانوں چونکہ زندگی نال پیار ہے, انہوں پیار کوئی نہیں, انہوں دی طاقت ہے. باقی جی روٹی کتوں آ رہی ہے؟ میں کہ محمد عربی دا لنگر آ رہا ہے. وہ جہے شہر چ جاندے نے لوکی پکا پکا کے لے آندے نے, لوکی پکا پکا کے. اگر نشہرہ ورقہ آئے تو تسی بھی کھوا چھڈو گے نا انشاءاللہ. بولو انہاں آنا کوئی نہیں, تسی تو تکڑے ہو. میرے معزز سامعین, قرآن ہے برکتوں والی کتاب. اب سنیے جی, فاتبعوہ, شرط کیا ہے؟ اتباع کرو. بولو یہ لفظ بولو. شرط کیا ہے؟ تو خدا کے لیے کرو نا یار. ہر جگہ پڑھ کے قرآن ہم دیوانے بنے پڑے ہیں, اور عمل کی باری آتی ہے تو زیرو. فاتبعوہ. اچھا جی, واتقوا لعلکم ترحمون, اس کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحمت نازل ہو جائیں. اب میں اصل ترجمہ کرنے لگا ہوں. فاتبعوہ, اس کی پیروی کرو, واتقوا, اور گناہ چھوڑ دو. بولو گناہ, لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر. اچھا جی, قرآن نازل کیوں ہوا ہے؟ آپ کو تو پتہ ہے نا, اللہ ان سے بات کر رہا ہے مشرکین مکہ سے. چند فرقے تھے. نمبر 1 مشرکین مکہ, نمبر 2 عیسائی, نمبر 3 یہودی, نمبر 4 صابی, نمبر 5 مجوسی. یہ 4 فرقے تھے جب میرے نبی پاک کا ظہور ہوا ہے اور جب قرآن کا نزول ہے. اب ان 5 اب وہ ان کو تو تورات مل گئی, یہودیوں کو, اور عیسائیوں کو انجیل مل گئی. تو اللہ کہتا ہے یہ کتاب, ان تقولوا انما انزل الکتاب, یہ کتاب اس لیے ہم نے اتاری ہے تاکہ تم, ان تقولوا, تم یہ نہ کہو کہ اتاری گئی تھی کتاب علی طائفتین, صرف ان 2 گروہوں پر. یعنی کتاب تو آئی ہے صرف یہودیوں پر اور صرف ہم پر تو آئی کوئی نہیں. اللہ کہتا ہے اس لیے میں نے قرآن نازل کر دیا ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ ان پر تو کتاب آئی ہے اور من قبلنا, جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں. وَإِن كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ, ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بالکل بے خبر تھے. یعنی ہم تو نہ تورات پڑھنے والے نہ انجیل پڑھنے والے, تو لہذا کتاب تو ان پر آئی ہے, ہم پر تو کچھ آیا ہی نہیں. اللہ کہتا ہے اس لیے میں نے قرآن اتار دیا ہے. او تقولوا, یا تم یہ نہ کہو کہ لو انا, اگر انزلا, ہم پر کتاب اتاری جاتی, علینا, ہماری طرف, الکتاب, کتاب, لکننا اہدا منہم, تو ہم بھی ہدایت پانے والے بن جاتے. ہم بھی ہدایت پانے والے. قد جاءکم, لو آ گئی تمہارے پاس کتاب بھی آ گئی, کتاب والا بھی آ گیا. بینۃ من ربکم, تمہارے پاس روشن دلیل اپنے رب کی طرف سے. وہدن, اس میں بھی ہدایت ہے. اب تورات میں بھی ہدایت پر وہ محفوظ ہے نہیں رہی, بدل دی گئی. اور وہ رحمت, تورات میں بھی رحمت اور قرآن میں بھی وہ بدل گئی, اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہوا ہے. اب ایک مسئلہ سنیں, جب تک قرآن رہے گا قیامت نہیں آئے گی. بولو قیامت ہے. اور جب قیامت آنے لگے گی نا, اللہ لفظ یہ کاغذوں سے ختم کر دے گا. خود بخود مٹ جائیں گے, کاغذ رہ جائیں گے اور لفظ قرآن کے نہیں ہوں گے. اور حافظوں کے سینوں سے بھی اللہ قرآن اٹھا لے گا. تو سمجھو قیامت بالکل قریب آ رہی ہے.
تو فرمایا قد جاءکم بینۃ من ربکم، آ گئی تمہارے رب کے پاس لوگ روشن دلیل، تو وہدن اس میں ہدایت ہے، ورحمۃ اور اس میں رحمت ہے، فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، تو کون اس سے بڑھ کر ظالم ہے جس نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو، وصدف عنہا اور کڑ کر چھڈی اینو۔ ایک جھٹلانے والا ہے اور ایک منہ پھیرنے والا ہے۔ بولو ہم جھٹلانے والے تو نہیں ہیں، کہیں منہ پھیرنے والے تو نہیں، ایویں ہن جھوٹی نہیں نہ کرو، ہو گئے بادشاہ، لے جاؤ گا قرآن دیکھو عدالت قرآن تے فیصلہ کرو، ہوئے گا؟ بولتے نہیں ہو۔ اس پر فیصلہ تھانے میں ہو سکتا ہے؟ کوئی چوری کا مقدمہ، قتل کا مقدمہ، زنا کا مقدمہ قرآن پر فیصلہ ہو سکتا ہے؟ تو اور کٹ کرنا کنوں کہندے نے؟ وصدف عنہا، اللہ کہتا ہے جنہوں نے منہ پھیر لیا، ایک تو وہ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ من کذب بآیات اللہ، جس نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، وصدف عنہا اور منہ پھیرا، سنجزی الذین، ان قریب ہم سزا دیں گے کنہیں؟ یصدفون عن آیاتنا، جو منہ پھیرنے والے ہیں ہماری آیتوں کو، سوء العذابی، برے عذاب سے، ان کو ان قریب سزا دیں گے برے، بما کانوا یصدفون، اس وجہ سے کہ انہوں نے قرآن سے منہ پھیر لیا تھا۔ بولو قرآن سے منہ، بس اس لیے میں آپ سے روزانہ کہتا ہوں کہ منہ نہ پھیرو بھائی، کڑ کر کے نہ جاؤ۔ درس قرآن ہو رہے ہیں، انج بیٹھے کرو جی میں آج بیٹھے ہو، اور سنتا بعد جو پڑھو، قرآن پہلے سنو، کیونکہ اس میں ایک گھڑی غور و فکر 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ آپ کی سنتے 1000 سال کو نہیں پہنچتی، بیٹھنا پہنچ گیا ہے۔ بولو بیٹھنا، اور اس کی ایک آیت کو سمجھ کے پڑھنا، یہ 100 آیتوں کی تلاوت سے اعلیٰ ہے۔ بولو 100 آیتوں کی تلاوت سے اعلیٰ ہے۔ یہ تقریباً 16 17 18 منٹ ہو گئے ہیں، اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو بیان کردہ باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن سے بچنا چاہیے ان سے اللہ محفوظ فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔